تو آئیے حضرات اب شیر قادریت حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر کی جھنکار کے ساتھ کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور فضا میں لہرائیں، استقبال کر لیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، عظمت قرآن کانفرنس، حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، شیر قادریت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نیتاؤں سے پوچھو سیاست کیسی ہوتی ہے اور قاری سے پوچھو تلاوت کیسی ہوتی ہے، یہ تو اپنا اپنا فن ہے۔ حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب قبلہ سے پوچھو خطابت کیسی ہوتی ہے۔ کون ہے اس کے ایکو کم کر دیں، کم 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 کم۔ اس سائڈ میں لگا۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار، سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی المختار، وعلى آلہ واصحابہ الاطہار۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب والا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ممبر پر تشریف فرما علماء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عظمت قرآن کانفرنس ہے جو کمیٹی کے ان نوجوانوں نے بے حد خلوص و محبت سے سجائی۔ آپ لوگ کافی دیر سے اس میں حاضر، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر، توجہ کے ساتھ دل کی بیداری کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، اب دیکھیں اب کیسے سنیں گے آپ لوگ بھی پوری توجہ کریں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں،
اور ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و مہ جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ توجہ فرمائیں آپ لوگ بھی، مان توحید خان صاحب آگے تشریف لائیں۔ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور ایک بند اور سن لیں، توجہ فرمائیں۔ محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا۔ ذہن حاضر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ایمانی لطف محسوس ہوگا۔ محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا، اور امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور احمد رضا جہاں نے فن کا امام اعظم، احمد رضا جہاں نے فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پے کر اسرار دی کا محرم، عشق نبی کا پے کر اسرار دی کا محرم، اور اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بابا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت عظمت قرآن کانفرنس حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات، قرآن پاک اللہ کی آخری مقدس کتاب ہے جو اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آسمان سے اور کتابیں بھی آئیں، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، اور دوسرے رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے۔ زمین پر بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی، مگر خدا کی قسم قرآن کی مثال نہ آسمانی کتابوں میں ہے نہ زمینی کتاب۔ سبحان اللہ، قرآن بے مثل و بے مثال کتاب ہے، اور آج دنیا کے لوگ اس قرآن کو اپنا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمان ان ظالموں کی ظالمانہ کوششوں سے مایوس ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، آج ایک آدمی نہیں، چند لوگ نہیں، دنیا کی ساری باطل پرست طاقتیں بھی چاہیں کہ قرآن کے ایک لفظ میں تبدیلی کر دیں یا قرآن کو روک دیں تو یہ سب فنا ہو جائیں گے، مگر قرآن کے ایک لفظ کو نہ بدل سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت عظمت قرآن کانفرنس حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کے ماننے والے بے شمار دنیا میں موجود ہیں جن کو گن نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن ایک دور وہ تھا جبکہ دنیا میں قرآن کا کوئی ماننے والا نہ تھا، کوئی بھی قرآن پر ایمان لانے والا نہ تھا، صرف تنہا رسول کونین کی ذات گرامی تھی، اور آپ نے قرآن کا چراغ روشن فرمایا تھا۔ نہ کوئی حمایتی تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی مددگار تھا، نہ قرآن کا کوئی ماننے والا تھا، اور آپ نے تنہا جب قرآن کا چراغ روشن کیا تو باطل پرست طاقتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم قرآن کی روشنی پھیلنے نہیں دیں گے، ہم قرآن کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم قرآن کی اشاعت ہونے نہیں دیں گے، ہم قرآن کے سیلاب کو روک دیں گے، مگر تاریخ گواہ ہے جو قرآن کے چراغ کو بجھانے چلے تھے وہ خود بجھ کر فنا ہو گئے، اور قرآن کی روشنی آج پوری کائنات میں پھیلی نظر آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں قرآن کی تاریخ پڑھیں لوگ، سرکار نے جب قرآن کے پہلے الفاظ دنیا کے سامنے پیش فرمائے تو کون تھا ماننے والا؟ آدمی جب کوئی تحریک لے کر چلتا ہے، کوئی مشن کر چلتا ہے تو سب سے پہلے گھر والوں کا ساتھ ملتا ہے، باپ ساتھ دیتا ہے، ماں ساتھ دیتی ہے، دادا ہو تو ساتھ دیتے ہیں، خاندان ساتھ دیتا ہے، مگر ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قرآن دنیا کو دیا ہے، کون ساتھ دینے والا؟ آپ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے کہ باپ دنیا سے چلے گئے تھے، ماں کے مقدس پیٹ میں تھے آپ جب باپ رخصت ہو گئے، اور رہی ماں تو 6 سال کی عمریں پاک ہوئی، ماں چلی گئی، دادا نے اپنی شفقتوں کے سائے میں لیا، مگر صرف 2 سال گزرے، 8 سال کی عمریں پاک ہوئی، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، زمانہ حیرت سے سر پٹک رہا تھا، پروردگار تیرے محبوب کو اتنا بڑا مشن دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور مولا ان کے سارے قریبی جو وقت پر ساتھ دیتے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، باپ ساتھ دیتے پہلے ہی اٹھا لیا گیا، ماں ہمت بڑھاتی ان کو بھی اٹھا لیا گیا، دادا حوصلہ بڑھاتے 8 سال کی عمر میں ان کو بھی اٹھا لیا گیا، آخر پروردگار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو قدرت کی حکمتوں نے کہا تھا تم ہمارے راز کیا سمجھو، اگر ماں رہتی، اگر باپ رہتے، اگر دادا رہتے تو دنیا کہتی ماں باپ کی محبت کے سائے میں، دادا کی شفقت کے سائے میں قرآن کو آگے بڑھایا تھا، اس لیے سب کو پہلے اٹھا لیا گیا تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کسی کی حمایت سے نہیں پھیلا، یہ اپنی حقانیت سے پھیلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور رہا خاندان تو بالکل شروع دور ہے، سرکار کو حکم ملا اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، سرکار نے اپنے پورے خاندان کی دعوت کی، اور خاندان بھی کون سا؟ جو عرب میں سب سے طاقتور مانا جاتا تھا، بنو ہاشم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ قوت والا وہ خاندان بنو ہاشم، سرکار نے ان سب کو اپنے گھر دعوت دی، پہلے کھانا کھلایا، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ کے لیے دعوت کھلانا بھی سرکار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا کھلایا، پورا خاندان موجود ہے، ان میں چچا بھی ہیں، چچاؤں کے بیٹے بھی ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، سرکار اب سب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے اعلان فرمایا تھا، اے میرے خاندان والو، تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ اس نے مجھے نبوت اور رسالت سرفراز کیا، میں تم ہی میں سے ہوں، قیامت تک کے لیے تمہیں فخر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنا آخری رسول ہم میں بھیجا۔ اے میرے خاندان والو، اللہ نے مجھ پر اپنی پیاری کتاب قرآن نازل فرمائی، مجھے دین اسلام عطا فرمایا، اے میرے خاندان والو، میرا کہنا مانو، اللہ کو ایک مانو، میری رسالت پر ایمان لاؤ، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرو، اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ بولو میرے خاندانیوں، کون دے گا میرا ساتھ؟
اس ماحول کو نظر میں لائیے، وہ سرکار کا مقدس گھر ہے، پورا خاندان بیٹھا ہے، بڑے بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، نوعمر لڑکے بھی ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں بتاؤ میرا ساتھ کون دے گا؟ خاندان کا مسئلہ تھا، ایک ایک خاندانی کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، ہر ایک سینہ ٹھوک کر کہتا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آسمان بھی دم بخود ہو کر دیکھ رہا ہے، فضائیں بے چین نظر آ رہی ہے، سرکار فرما رہے ہیں اے میرے خاندان والوں کون دے گا میرا ساتھ؟ اور سناٹا، خاموشی، ایک بھی نہیں بول رہا، کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ میں دوں گا آپ کا ساتھ۔ آپ ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ بولے وہ بولے، یہ چچا وہ چچا، یہ چچیرا بھائی وہ چچیرا بھائی، یہ رشتے کے چچا وہ رشتے کا چچیرا بھائی، کوئی بھی تو بولے، مگر خاموشی، سناٹا، کوئی نہیں بول رہا، ایک آواز بھی نہیں۔ اچانک ایک آواز اٹھی، کسی جوان کی مضبوط آواز نہیں، کسی ادھیڑ کی طاقت والی آواز نہیں، ایک بچکانی آواز وہ اٹھی تھی، اور کوئی بچہ بولا اے میرے چچا کے بیٹے، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، کون بولا؟ نظر آیا کہ 8 سال کا ایک بچہ بول رہا ہے۔ کون ہے یہ بچہ؟ تو سب نے دیکھا یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا نام علی مرتضی رکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، ازہری کمیٹی، حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آپ نفسیات کے اعتبار سے دیکھیے، یہ رضوی مسجد ہے، امام ہے حضرت مفتی عرفان صاحب، مسجد میں کسی کام کی ضرورت ہو یہ پورے محلے کو جمع کریں اور کھڑے ہو کر کہیں اس کام کی ضرورت ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو اس کام کو کیا جائے، بتاؤ کون ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہیں، اور ایک 8 سال کا بچہ کہے کہ میں آپ ساتھ ہوں، باقی سب خاموش، تو ان کا سارا حوصلہ ختم ہو جائے گا، ہمت ٹوٹ آئے گی۔ ذرا سوچئے، وہاں پورا خاندان ہے، سب اپنا خون، مگر ایک بھی نہیں بول رہا، 8 سال کا بچہ بول رہا ہے۔ ہمت ٹوٹ جانا چاہیے تھی سرکار کی، حوصلہ پست ہو جانا چاہیے تھا، مگر ان کی ہمت کو ہزاروں سلام، ان کے حوصلے کو ہزاروں سلام، ان کی استقامت کو ہزاروں سلام، ان کی جرأت کو ہزاروں سلام، بے شک اس سرکار پر لاکھوں سلام۔ نہ ہمت ٹوٹی، نہ حوصلہ پست ہوا، علی کی بات سنتے رہے اور سرکار مسکراتے رہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ابو لہب سرکار کا سگا چچا، اس نے مذاق اڑایا، ٹھٹا مار کر ہنسا، کہا لگایا اور بولا مذاق بناتے ہوئے، اے عبداللہ کے بیٹے، اب تمہیں کیا فکر ہے؟ اب تو یہ ابو طالب کا بچہ تمہارے ساتھ ہے، مذاق بنا رہا ہے، یہ ابو لہب سگا چچا۔ اور دیکھیے یہ ایک ایسا چچا ہے، سرکار کے چچا تھے، کتنے بولیں گے مجمع سے؟ ادھر نہیں، جلسہ سنتے ہیں تو کچھ اپنے نبی کی باتیں یاد بھی کریں۔ جلسے کا مقصد ہنسی مذاق، دل لگی، وقت گزاری، مزہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ دین کی باتیں دل پر نوٹ کرنا اور آقا کی یادوں سے اپنے دماغ کو سجانا، یہی جلسے کا مقصد ہوتا۔ سرکار کے سگے چچا تھے 11، یعنی میں آپ کے والد کے کل بھائی 12 تھے، ان میں اکیلا ابو لہب ہے کہ جس کے نام سے پوری ایک سورت اتری ہے، یہ علماء جانتے ہیں، یہ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، یہ ابی لہب وہی سرکار کا سگا چچا ہے۔ یہ شروع میں تو اتنی محبت کرتا تھا کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو جس باندی نے آ کے پیدائش رسول کی خوشخبری سنائی، خوشی میں اس کو آزاد کر دیا،
لیکن جب سرکار نے اعلان رسالت کیا، قرآن سنایا، اسلام کا چراغ جلایا، تو یہ سب سے بڑا دشمن بن گیا اور سرکار کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اس کے بارے میں اتری پوری سورت تبت یدا ابی لہب۔ اب اس سورت میں ہے کیا؟ مفتی عرفان صاحب سے پوچھئے، حضرت مولانا توحید صاحب سے پوچھئے، اور یہ سب علماء ہیں۔ ابو لہب کی تعریف نہیں، بلکہ ابو لہب کی مذمت ہے۔ اس صورت میں ابو لہب کی برائی، اس کی مذمت، اور کیونکہ قرآن نے مذمت اس لیے کہ اس نے سرکار کی شان گستاخی کی، تو مذمت میں پوری صورت اتری۔ اور جانتے ہیں قرآن کا پڑھنا ثواب، اتنا ثواب کہ سرکار نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکی۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، تو جو صرف الف لام میم پڑھ لے اس کو 30 نیکیاں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کہیں سے بھی آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اب علماء سے پوچھئے، کوئی قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تب بھی ثواب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھے تب بھی ثواب، اور والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھے تب بھی ثواب، اور تبت یدا پڑھے تب بھی ثواب۔ قرآن تو یہ بھی ہے، قل هو اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کیا ہے؟ سرکار کی تعریف۔ اور والذین معہ میں کیا ہے؟ سرکار کے وفاداروں کی تعریف۔ اور تبت یدا میں کیا ہے؟ سرکار کے گستاخ کی برائی۔ تو پتہ چلا اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، سرکار کی تعریف کرو تب بھی ثواب، نبی کے وفاداروں کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اور نبی کے گستاخوں کی مذمت اور برائی کرو تب بھی ثواب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت عظمت قرآن کانفرنس حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب بہلوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ شدت کے معنی سختی، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے دشمن پہ سختی کرو، اپنے دشمن پر نہیں، بلکہ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ آج علماء جب نبی کے گستاخوں کی حقیقت بیان کرتے ہیں، یہ وہابی، دیوبندی، مودودی، غیر مقلد، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سرکار کے گستاخ ہیں۔ جب ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی یہی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا، ارے کسی کی برائی مت کرو، کسی کو برا نہ کہو۔ ہم نے کہا اگر نبی کے گستاخوں کو بھی برا کہنا صحیح نہیں تو نکال دو قرآن سے تبت یدا کی صورت۔ تبت یدا میں تو نبی کے گستاخ کی برائی ہے، مذمت ہے، اس کو تم نکالو۔ وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے، تم سب مل کر تب یدا کو نکالنے کی کوشش کرو، مگر خدا کی قسم چاہے وہ ہو، چاہے تم ہو، یا دنیا کی ساری باطل طاقتیں ہو، ایک سورت تو بڑی بات، 26 آیتیں بڑی بات، ایک آیت بڑی بات، سب مل کر قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ ارے بولیے مل کر سب سبحان اللہ۔ ایک لفظ کوئی نہیں نکال سکتا، اور جب نہیں نکال سکتا تو تبت یدا ہمیشہ رہے گی، اور جب تک رہے گی اعلان کرتی رہے گی کہ نبی کے گستاخوں کی مذمت کرنا یہ برا کام نہیں، یہ قرآن کی پیاری سنت ہے۔ تو یہی ابو لہب، اس نے مذاق اڑایا تھا، اے عبداللہ کے بیٹے اب فکر کیا ہے، اب تو یہ علی تمہارے ساتھ ہے، وہ تو مذاق بنا رہا تھا، 8 سال کا بچہ ساتھ دے رہا ہے، ٹکٹا لگا رہا، مذاق اڑا رہا، مگر حقیقت کہہ رہی تھی کہ اے ابو لہب آج مذاق بنا لے، مگر یہی بچہ جب نوجوانی کی منزل میں قدم رکھ کر ذوالفقار حیدری اٹھائے گا تو سارا زمانہ اسے شیر خدا
خدا کے نام سے پکارے گا، اور پھر شان یہ ہوگی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ دیکھیے، اچھا اعلیٰ حضرت بھی کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو محض عقیدت کے جوش میں مان لیا، عقیدت اپنی جگہ، حقیقت دیکھو جو بات کہتے ہیں لاجواب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ غور کیجئے، توجہ کریں میرے بھائی، موبائل والے بھائی، میرے موبائل تو آپ کا اپنا ہی ہوگا نا، پھر کام میں لے لیجیے گا، تھوڑا ادھر دھیان دیں۔ دیکھیے مقابلہ ہوتا ہے، تلواریں تو اب نہیں چلتی، لاٹھی تو دیکھی ہوں گی، ویسی تلوار تو جب دشمن پر وار کیا جاتا ہے تو تلوار ہو یا لاٹھی اٹھائی جاتی ہے۔ دشمن کے مقابلے پر دشمن کی تلوار اٹھتی ہے، اٹھا کر پھر وار کرتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علی کی شان دیکھو، ہر دشمن کی تلوار دشمن کے سامنے اٹھا کرتی ہے، مگر علی جب سامنے آتے ہیں تو دشمنوں کی تلواریں علی پر اٹھنے کی ہمت نہیں کرتی، وہ اٹھا نہیں کرتی، علی کی سلامی کے لیے جھک جایا کرتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت عظمت قرآن کانفرنس ازہری کمیٹی حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب قبلہ بہلوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو اس نے مذاق اڑایا، حقیقت نے کہا جب دیکھو گے انہیں تو آنکھیں پھٹ جائیں گی باطل پرستوں کی۔ خاندان میں بھی سمجھ لیجئے سوائے علی کے کسی نے بھی حمایت کا اعلان نہیں کیا، اٹھ کر چلے گئے سرکار کی بات سن کر۔ باپ نہیں، ماں نہیں، دادا نہیں، اور پورے خاندان میں ایک 8 سال کے بچے کے سوا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایسے میں آدمی ہمت توڑ کر بیٹھ جاتا، مگر کیا شان ہے آمنہ کے لال کی، نہ ہمت توڑی، نہ گھر میں چھپ کر بیٹھے، قرآن کا چراغ ہاتھوں میں لے کر اس کو جلاتے رہے، باطل کے اندھیروں کو بھگاتے رہے، اسلام کا جھنڈا لہراتے رہے، اور دنیا کو اللہ کا سچا بندہ بناتے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایسے ماحول میں آپ نے چلا کے قرآن روشن کیا، باطل پر طاقتیں ٹوٹ پڑی، ہم نہیں جلنے دیں گے، بجھا کر رہیں گے اس چراغ کو۔ آج کیا ہے، چند لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا آہستہ آہستہ، اور ساری باطل طاقتیں اکٹھی، نہیں جلنے دیں گے اسلام کا چراغ۔ آندھیوں پر آندھیاں، طوفانوں پر طوفان، اور آپ جانتے ہیں جب آندھیاں چلتی ہیں چراغ بجھ جاتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں چراغ بجھ جاتے ہیں، مگر یہ قرآن کا چراغ تھا کہ اس کو بجھانے کے لیے آندھیاں جتنا زور پکڑتی گئی، چراغ قرآن کی روشنی اور بڑھتی چلی گئی۔ سب مل کر بولتے رہے، آپ بھی پیچھے والے بھی بولے۔ عالم یہ ہوا، آہستہ آہستہ لوگ قرآن کی طرف آنے لگے۔ قریب آیا حج کا موسم، مکے کے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے، ابو جہل نے سب کو جمع کیا، دار الندوہ ان کی مشورے کی چوپال تھی، اس دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اچھا ادھر کے سب لوگ گئے کیا؟ دار الندوہ میں اکٹھے ہیں، ابو جہل نے بات رکھی، کہا اے مکے والوں، کچھ ہوش بھی ہے، حج کا وقت آ رہا۔ سب نے کہا وہ تو ہر سال آتا ہی ہے، ہم نے ساری تیاریاں کر رکھی ہیں، جو تیاریاں کرتے ہیں آنے والوں کے لیے وہ سب مکمل۔ ابو جہل نے کہا میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ کہا پھر؟ کہا تم نے یہ بھی سوچا کہ جب باہر سے حاجی آئیں گے، ہر قبیلے کا حاجی آئے گا، عرب کے کوچے کوچے سے دور دراز کے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے، تو یہ عبداللہ کا بیٹا ان سب میں گھومے گا اور ان سب کو قرآن سنائے گا۔ ذرا سوچو، تم قرآن کا اثر جانتے ہو، جو قرآن سنتا جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھتا جاتا ہے۔ اب تک تو قرآن مکے تک تھا، اب باہر کے
حاجی قرآن سن کر جائیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے تو یہ قرآن تو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا پھر کہاں روکنے کی تدبیر کرو، کیا تدبیر کریں؟ ابو جہل نے کہا اسی مشورے کے لیے میں نے بلایا، سب سوچو کیسے روکیں۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسا الجھن پالنے کی ضرورت ہی نہیں، حج سے پہلے ایک مضبوط کوٹھری بناؤ، اس میں عبداللہ کے بیٹے کو بند کر دو، باہر سے تالا ڈال دو، اور جب تک ایک ایک حاجی آ کر واپس نہ چلا جائے ان کو کوٹھری سے نکلنے ہی نہ دو، نہ یہ لوگوں میں گھومیں گے، نہ قرآن سنائیں گے، نہ لوگ ان کے دین کو اپنائیں گے، نہ ان کا مذہب آگے بڑھے گا۔ سب نے تالیاں بجائی، ہاں یہ تدبیر صحیح ہے۔ مگر ابو جہل نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم سب ہو پاگل، بے عقل ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا سوچنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کس کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تم انہیں کوٹھری میں بند کرو گے، وہ کوٹھری کہاں سے لاؤ گے جس میں انہیں بند کرو گے؟ کہنے لگے لانا کہاں سے؟ مضبوط پتھروں سے کوٹھری بنا دیں گے، اتنی اتنی مضبوط دیواریں کہ ان کے چاہنے والے خاموشی سے آ کر توڑنا بھی چاہیں تو توڑ نہ سکیں، اتنی مضبوط دیواریں بنائیں گے، اتنا مضبوط تالا ڈالیں گے کوئی توڑ نہ پائے۔ ابو جہل نے کہا مگر تم بھول جاتے ہو کس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ انہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا تھا تو آسمان کے چاند کو پھاڑ دیا تھا؟ جو زمین سے اشارہ کر کے آسمان کے چاند کو پھاڑ دے وہ کوٹھری کی دیواروں کی طرف اشارہ کرے گا تو دیواروں کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت فیضان غوث اعظم عظمت قرآن کانفرنس حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ایک اشارہ کریں گے کوٹھری کی دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، نظر اٹھا کر نگاہ ڈالیں گے تو تالا ٹوٹ کر انہی کے قدموں کو چومتا نظر آئے گا۔ سب مل کر بولیے۔ اس لیے یہ تو چلے گا نہیں، کچھ اور سوچو۔ تھا بہت کائنیا، اور ایسا نہیں آپ کا اتنا سمجھدار تھا تو اسلام کی حقانیت کیوں نہیں سمجھا؟ سمجھا خوب، جانتا تھا اسلام حق ہے، یہ سچے رسول ہے، مگر بات صرف اتنی تھی کہ آج جو میری چودراہٹ ہے سب میں، مکے میں جو سرداری ہے، اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی ان کے غلاموں میں شمار ہوں گا۔ صرف اپنی سرداری بچانے کے لیے جہنم کا حقدار بنا۔ یہاں تک اس کو اپنی چودراہٹ کا غرور تھا کہ جنگ بدر میں جب دو بچوں نے اس کو گرا لیا اور جنگ ختم ہوئی، سرکار نے حکم فرمایا کوئی جا کر ابو جہل کو تلاش کرے کہ کیا حال ہے اس کا، زندوں میں ہے کہ مردوں میں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا یہ آخری سانسیں لے رہا تھا پڑا ہوا، اس کو جھنجوڑا، آنکھیں کھول دی، کہنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی، تیرے ساتھی مارے گئے یا بھاگ گئے؟ کہنے لگا اب کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تیرا سر کاٹ کر سرکار کی بارگاہ میں لے جانا۔ تو اس کو اپنی سرداری کا اتنا بڑا غرور تھا کہ کہنے لگا میرے سر کو اوپر حلق سے ملا کر نہ کاٹنا بلکہ نیچے سینے سے ملا کر کاٹنا تاکہ پوری گردن سر کے ساتھ آئے اور میرا سر سب میں بڑا معلوم ہو، لوگ دیکھ کر سمجھنے کہ یہ سردار کا سر ہے معاذ اللہ۔ تو سمجھ لیجئے اتنا سرداری کا غرور تھا، اسی غرور میں مارا گیا۔ اور آج بھی تو سرکار کی شان ہے، کون نہیں جانتا؟ جو اپنے کو سنی کہلاتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اعلی حضرت کی شان کیا ہے، اعلی حضرت کا علم کیا ہے،
आला हजरत का मकाम क्या है, शान मुजद्दिदियत क्या है। बेशक आला हजरत इमाम अहमद रजा 14वीं सदी के मुजद्दिद और सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो जिस सदी का मुजद्दिद होता है उस दौर के उस सदी के जितने वली होते हैं चाहे किसी भी मर्तबे के हो, उन सबको फैज मुजद्दिद ही के वास्ते से मिलता है। आहा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत की शान इल्म भी जानते हैं सब, मगर मानने में बस यही परेशानी है कि इनको बड़ा कैसे माने, मगर ये नहीं जानते कि कोई किसी के मानने से बड़ा नहीं होता, बड़ा अल्लाह के बनाने से होता है, सरकार के करम से होता है। जब अल्लाह ने आला हजरत को बड़ा बनाया, सरकार ने उनको बड़ाई अता फरमाई, तो चाहे कोई कितनी ही गिराने की कोशिश करे मगर आला हजरत की शान में कोई फर्क आ ही नहीं सकता। तो इसलिए नहीं मानते कि हमारा बड़ापन कहाँ जाएगा। ये जहनियत हर दौर में रही। अबू जहल ने सिर्फ इसीलिए नहीं माना कि मेरी सरदारी चली जाएगी, मगर जानता सारी हकीकतें था। कहने लगा कोठरी से तो कम चलेगा नहीं। तो किसी ने कहा अच्छा मैं मशवरा देता हूं। कहा क्या? कहने लगा इनको पकड़ो और अरब का रेगिस्तानी सहरा जिसकी कोई हद छोर नजर नहीं आती है, हर तरफ रेत ही रेत, रेत ही रेत, न पानी न आबादी। कहा इनको पकड़ो, एक ऊंट पर बिठाओ और ले जाकर अरब के रेगिस्तान में छोड़ाओ जहां रास्तों का पता नहीं चलता, रास्तों का निशान नहीं है। ये उस रेगिस्तान में भटकेंगे, धूप इन्हें जलाएगी, तपती हुई रेत इनको तड़पाएगी, भूख और प्यास इनको सताएगी, वही तड़प तड़प कर या तो मर जाएंगे और घूम फिर कर लौट कर मक्के पहुंच भी गए तो जब तक ये पहुंचेंगे हाजी अपने घर चले जाएंगे। सबने कहा हाँ ये तदबीर ठीक है, ऐसा ही किया जाए। अबू जहल ने कहा तुम फिर पागल हो गए हो, अरे तुम इन्हें रेगिस्तान की धूप में जलाओगे, वो धूप लाओगे कहां से जो इन्हें जलाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कहने लगे लाना कहां से है, सूरज तो धूप बरसाता ही है। अबू जहल कहने लगा तुम्हें ये तो याद है कि सूरज धूप बरसाता है, मगर ये भूल गए कि ये अपने शहर की गलियों में होते हैं, मक्के के रास्तों में होते हैं और धूप तेज हो जाती है तो इनका खुदा इन पर साए के लिए बादल भेज देता है। जब इनका खुदा मक्के की गलियों में इन्हें धूप में रखना पसंद नहीं करता तो रेगिस्तान की धूप में रखना कैसे पसंद करेगा। सुनो, रेगिस्तान जब तक रेगिस्तान रहेगा जब तक इनके कदम नहीं पहुंचेंगे, इनके कदम पहुंचे तो रेगिस्तान गुलिस्तान बन जाएगा, रेगजार गुलजार हो जाएगा और जंगल में मंगल नजर आएगा। लग रहा है आप लोग थक रहे हैं, अगर दिलचस्पी से सुन रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए। सबने कहा फिर क्या हो। अबू जहल ने कहा सुनो इनको पाबंद नहीं किया जा सकता। कहा फिर? कहा ऐसा करो आने वालों के कान बंद करो, इनकी आवाज कोई ना सुने, इन पे पहले नहीं बिठाया जा सकता, कुछ भी कर लो, मगर मैं इनके बारे में जानता हूं, कुछ भी कर लो ये बंद नहीं होंगे, पाबंद नहीं होंगे। आने वालों के कान बंद करवाओ कि जब तक मक्के में रहे कान बंद रखें, इनकी आवाज ना सुनने पाए। कहा इसकी तदबीर? कहने लगा मक्के में जितने भी आने वाले रास्ते हैं जिनसे हाजी आते हैं, हर रास्ते पर कुछ लोग रुई ले लेकर खड़े हो जाएं, जो लोग आए उन्हें बताएं कि मक्के में एक जादूगर पैदा हो गया है, उसकी बात जो सुन लेता है वो उसी का हो जाता है, उसकी बात नहीं सुनना। और इसके लिए जब तक मक्के में रहो ये कान में रुई मजबूती से रखे रहना ताकि उसकी आवाज कान में न। खड़े हो गए रुई ले लेकर। अगर हम होते तो हम कहते मक्के वाले सिर्फ कान बंद कराने से ही काम न चलेगा, अगर इनके सैलाब को रोकना है तो इनकी आंखें भी फुड़वा दो, इसलिए कि ये सिर्फ अपनी बात सुना कर ही अपना नहीं बनाते, ये तो अपना चेहरा दिखा कर भी अपना बना देते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। जो इनकी बात सुन ले वो भी इनका हो जाता है और जो
ان کا چہرہ دیکھ لے وہ بھی انہی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور بات سننا اور چہرہ دکھانا تو کیا، نہ بات سنے نہ چہرہ دیکھے، نام سن لے تو دیوانہ ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیجئے، ہم آپ تو اتنے ہیں جتنے ہیں، اور اربوں کروڑوں لوگ سرکار کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. گناہگار سے گناہگار ہو، سیاکار ہو، شرابی، جواری، بدکار ہو، لیکن سرکار کی عظمت کا سوال آ جائے تو خون کا آخری قطرہ دینے تک کو آج بھی تیار ہو جاتا ہے. آخر نہ سرکار کو دیکھا ہے نہ سرکار کی ڈائریکٹ بات سنی، پھر یہ دیوانگی کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ دنیا کے سارے محبوب اپنا چہرہ دکھا کر اپنا بناتے ہیں. مدینے والے محبوب وہ ہیں جو اپنا نام سنا کر بھی اپنا بنا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. دیوانگی بھی کیسی؟ اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. بولیے، دھیان دے، اعلی حضرت کا شعر میں کسی شاعر کی شاعری سمجھ کر نہ سنا کر، سچے عاشق کے جذبات عشق سمجھ کر سنا کر. اور حقیقت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. بولیے سبحان اللہ. پہلے تو کہتے ہیں آپ کے نام پر یہ جان قربان، اور فرماتے ہیں صرف جان نہیں بلکہ دونوں جہان قربان. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہتے ہیں دو جہان سے بھی میرا دل بھرا نہیں، مگر کیا کروں، جہان تو دو ہی ہے، کروڑوں جہان نہیں ہے. اگر کروڑوں جہان ہوتے تو ان سب کو بھی آپ پر قربان کر دیتے. یہ محبت، ایسا عشق کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ عشق بھی ایسا ہے کہ یہ عشق جس کے سینے میں جلوہ فرما ہو جائے تو وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی جھوم کر کہتا ہوا جاتا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے سبحان اللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جھوم کر بولیے سبحان اللہ. دیکھا نہیں مگر آج بھی ہر عاشق اعلی حضرت کی زبان میں کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ. بولیے، دھیان دیجئے. نہیں بھائی گئے، ہاں توجہ کریں. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. نیتاؤں سے پوچھو تو کہیں گے ہماری جان ہے حکومت کی کرسی. دولت مند کہے گا دولت میری جان ہے. مال کے نشے میں چور کہے گا مال میری جان ہے. اولاد کو چاہنے والا کہے گا میری اولاد میری جان ہے، میرا یہ بچہ میری جان ہے. کوئی کہے گا یہ دوست میری جان ہے، کوئی کہتا ہے یہ عالیشان کوٹھی میری جان ہے. مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں سنو، نہ دولت ہماری جان ہے، نہ مال ہماری جان ہے، نہ کرسی ہماری جان ہے، نہ اولاد ہماری جان ہے، نہ مکان ہماری جان ہے. تو پھر اے احمد رضا آپ کی جان ہے کیا؟ تو کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے جان ہے عشق مصطفیٰ. مصطفیٰ کا عشق، سرکار کا عشق ہماری جان ہے. تو اور اے احمد رضا آگے تمنا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. ایک لفظ آئے گا فضو. یہ علماء نہیں، آپ لوگ دھیان دیں، فضو کے معنی ہوتے ہیں زیادہ. ہم کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے، تو یوں بھی کہیں گے اللہ آپ کی عمر فضو کرے. فضو کے معنی زیادہ. ایک بار دہرا دیجئے فضو کا معنی. اب سنیں اعلیٰ حضرت کا فرمان. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. اے اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ آپ کی جان ہے. تو اب آگے کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. روز فضو کرے خدا،
کہتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ روز یہ عشق بڑھتا ہی چلا جائے. اب عشق جب ہوتا ہے تو عشق اپنے ساتھ درد بھی لاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ عشق اگر حقیقی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے پیارے بندوں سے عشق ہے، تو یہ عشق زندگی کی معراج بن جاتا ہے. اور یہ عشق گندا عشق، شیطانی عشق، وہ دنیا کو برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے. یہ آج جو شادی چلتی ہے تو وہ حقیقتاً عشق ہی نہیں ہوتا، وہ صرف شیطانی ہوس ہوتی ہے. اب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان. ارشاد فرماتے ہیں عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. سرکار کا فرمان ہے المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. کوئی حصہ غیر کے سامنے کھلنے کی گنجائش ہی نہیں. اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب یہ عورت پردے سے باہر نکلتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتا ہے، پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان تاک جھانک کرتا ہے. اور آج کل کون نہیں جانتا کہ لڑکیاں بن سنور کر کھلے منہ، اور پہلے تو منہ ہی کھلے ہوتے تھے، اب تو بس جتنا ان کے بس میں ہو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ بدن کھول کر نکلنا چاہتے ہیں. ہاتھ کھولے، کسی کی آستین ہاف ہوتی ہے تو کسی کی پوری صاف ہوتی ہے، گلے نیچے نیچے، اور پیروں میں کیپری، اس طرح کا لباس پہن کر باہر نکلتی ہے. تو سوچئے نتیجہ ہونا کیا ہے. سرکار نے تو فرمایا تھا کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، اور ہم نے بالکل اس کو کھول کر باہر نکال دیا. جسم کا کتنا حصہ کھلا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ صرف باہر نکلتے ہی سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان تاک جھانک کرتا ہے، اور جس حال میں آج نکل رہی ہے اس حال میں نکلے گی تو نتیجہ کیا ہوگا وہ سب کے سامنے. جی جی شادی بیاہ میں دیکھو تو میں تو چیلنج کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ شادی بیاہ میں ہمارے گھروں کی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ مسلمانوں کے گھروں کی ہے. لباس پردہ غائب، اور چاہے تو سب مل کر ان کو پردے کا پابند بنا لیں. ہم نے اپنی بہڑی میں ایک کمیٹی بنائی سارے اماموں کی، دولت مند نہیں، نیتا نہیں، کوئی ظاہری طاقت و قوت والا نہیں، صرف امام کے مذہبی لوگوں کی طاقت دیکھے دنیا کتنی ہوتی ہے اگر آ جائیں کرنے. امام اور جو حافظ اور علماء سب سے پہلے ایک عام میٹنگ کر کے اعلان کیا کہ کوئی بھی عورت کسی بھی شادی میں بے پردہ نہیں جائے گی. نقاب اوڑھ کر جائے گی، نقاب اوڑھ کر بیٹھے گی، نقاب اوڑھ کر کھائے گی، نقاب اوڑھ کر اپنے گھر جائے گی. اعلان کر دیا، اور اعلان ہو گیا کہ اگر کوئی اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ بھیج رہا ہے شادی میں، اور شادی والا اپنے گھر اپنے تقریب فنکشن میں بے پردہ آنے سے نہیں روک رہا، جہاں دعوت دے کہلوائے کہ نقاب کے ساتھ آئیں، اگر نہیں کر رہا اور آنے دے رہا ہے تو اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو امام صرف 7 لوگوں کو نماز جنازہ پڑھائے گا، اس سے آگے کو کھڑے نہیں ہونے دے گا. اتنا اثر ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کہ بالکل 99% جو بہت ہی آزاد ہو گئی ان کو چھوڑ کر 98-99% برقعوں میں آنے لگے. لیکن کھڑے ہو کر کھلانے کا تو عام رواج ہو ہی گیا مسلمانوں میں. جب یہ جم گئی بات تو 28 فروری کو ہم نے پھر میٹنگ کر کے اعلان کیا کہ اب کوئی بھی اپنے یہاں کھڑا کر کے کھانا نہیں کھلائے. عورت مرد ایک ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، پردہ ڈال کر عورتوں کو الگ کھلایا جائے گا، بٹھا کر کھانا کھلائے گا. اس نے سوال بھی کیا اتنے آئٹم، ہم نے کہا ان آئٹموں کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا، کیوں کر رہے ہو؟ اتنے ہی کرو جتنے ٹیبل پر کھلا سکو. اور اعلان کر دیا کہ اب جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ساری مسجدوں میں جمعے کے دن باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ اس کی حرکت کا اعلان کیا جائے گا
کہ یہ شخص اسلامی اصول ماننے پر تیار نہیں ہوا، لہذا ہم اس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، اس سے ملنا جلنا اور سلام کلام سب بند۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی مارچ سے آج 25 مارچ ہو گئی، جتنے بینکٹ ہال ہیں ہر دن سارے بینکٹ ہالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اتنی لگاتار شادیاں اس وقت کیونکہ رمضان قریب ہے، لیکن 25 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی شادی میں کسی نے کھڑا کر کے کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمت ہی نہیں کی۔ ایک آدھ نے وہ کیا کہ شاید ایسے ہی ہے، جیسے وہ کیا تو سارے اماموں کا ایک واٹس ایپ گروپ بنوا دیا، اصلاح معاشرہ کمیٹی گروپ۔ جیسے ہی کسی کو فون پر اطلاع ملتی ہے، پتہ چلا کہ وہاں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ فوراً گروپ میں ڈالتا ہے، 15-20 امام اور 20-25 لوگ سب مل کر پہنچ کر وہاں جب اس کو صحیح کرتے ہیں تو اس کی دہشت اب اتنی طاری ہو گئی ہے کہ کوئی کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہا۔ تو صرف مذہبی لوگ، ان میں کوئی سیاسی نہیں، کوئی دولت مند نہیں، کوئی نہیں، صرف امام۔ لوگ سمجھتے ہیں امام بہت کمزور ہیں، لیکن مل کر یہ دین کا کام کرنے پر آ جائیں تو کوئی طاقت ان کا راستہ روک نہیں سکتی۔ تو یہ بے حیائی، بے غیرتی، اور اسی بے حیائی بے غیرتی کا نتیجہ آگے عشق ہوتا ہے، عشق کا نتیجہ پھر ماں باپ کی بے عزتی، بے آبروئی ہوتی ہے۔ اس سب کو لوگ عشق کہتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے، یہ شیطانی ہوس ہے۔ عشق تو وہ ہے جو مدینے والے سے سرکار اعلی حضرت کو ہے، سرکار مفتی اعظم کو، تاج الشریعہ کو، سارے بزرگان دین کو، سارے نیک بندوں کو ہے۔ تو وہ عشق وہ اپنے ساتھ درد بھی لے کر آتا ہے، دل تڑپتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ عشق رسول میری جان ہے، اللہ اس کو روز بڑھائے۔ دنیا نے کہا ہے امام احمد رضا، عشق جب بڑھے گا تو درد بھی بڑھے گا، سہ سکو گے یا پھر دوا کے لیے دوڑتے پھرو گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا سنو کہتے کیا ہو، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب قبلہ بہلوی، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ کہتے ہیں عشق رسول کے درد کا مزہ جس کو مل جاتا ہے وہ پھر دوا کا ناز نہیں اٹھاتا، جتنا درد بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مزہ ملتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق، ذرا سوچئے، یہ عشق دیکھے بغیر کا عشق ہے۔ وہ تو سرکار کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت کو زیارت بھی کرائی، جاگتے میں دیدار عطا کیا۔ وہ عشق کا صلہ ہے، عشق کا انعام ہے، مگر عشق کا جذبہ جو ہر سنی کے دل میں موجزن ہے، جو ہمارے بزرگوں کے دل میں موجزن ہے، جو اعلیٰ حضرت کے دل میں موجزن ہے، یہ نہ ڈائریکٹ باتیں سن کر پیدا ہوا، نہ چہرہ دیکھ کر پیدا ہوا، نام مصطفیٰ سنتے چلے گئے، عشق نبی میں دیوانے بنتے چلے گئے۔ یہ سرکار کا عشق ہے، اس میں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس عشق کا انعام اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارثوں، سرکار مفتی اعظم کے جانشین حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، دیکھو عشق مصطفیٰ کا انعام کہ کیا حال ہوتا ہے، کیسے دنیا سے جاتا ہے عشق والا۔ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو عاشق کو یہ عشق کا انعام ملتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے جلوہ مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی طلعت کو دیکھ کر، آپ کے جلوے کو دیکھ کر جان دیتا ہے، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ سرکار کو دیکھ کر جان دیتا ہے اور قبر میں پہنچ کر آنکھیں کھولتا ہے تو آقا کا ہی دیدار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق کا انعام ہے، اور اسی عشق کا انعام ہے جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے، جو آگ
آئی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، عظمت قرآن کانفرنس ازہری کمیٹی. نعرہ تکبیر. مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. ادھر کے لوگ کچھ کمزور جذبے کے لگ رہتے تھے کہ ادھر تو ماشاءاللہ سب موجود ہیں. جو ہیں وہ آپ آگے آ جائیں، قریب آ جائیں. ادھر پیچھے والے سب مل کر پھر بولیے سبحان اللہ. تو یہ تو سرکار کی ہے شان. آدمی دیکھ لے تو دیوانہ، بات سن لے تو دیوانہ، نہ دیکھے نہ بات سنے، نام سن لے تو دیوانہ. مگر ابو جہل کے ان ساتھیوں کے پاس عقل نہ تھی، کان بند کرانے کھڑے ہوئے ہیں. جو آئے اس کو روئی دے رہے کہ دیکھو مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، اس کی بات سننا ہی غضب ہے. جو اس کی بات سن لیتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. جب تک مکے میں رہنا، کان بند کیے رہنا، کان کھولنا ہی نہیں. اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، بانٹتے رہے لوگوں کو روئی. آنے والوں میں قبیلہ دوس کے سردار ہے طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں میں جب مکے کے قریب پہنچا تو کچھ لوگ کھڑے تھے. کہا طفیل ٹھہرو ٹھہرو، ایسے مکے میں نہ گھسنا. ان کا کیا بات ہے، میں تو آتے ہی رہتا ہوں حج کے لیے. کہا نہیں، اس بار اور ماجرا ہے. ایک جادوگر پیدا ہو گیا معاذ اللہ، وہ اپنی باتیں سنا کر لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے، ماں باپ سے چھوڑا دیتا ہے، بچوں سے چھوڑا دیتا ہے، صرف اپنا بنا لیتا ہے. اس کی بات سننا نہیں ہے. یہ روئی لو اپنے کانوں میں مضبوطی سے جمائے رکھنا، کان بند رکھنا جب مکے میں باہر نکلو، تاکہ ان کی آواز کان میں نہ پڑے. طفیل کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا کہ جب میں اپنے پڑاؤ سے نکلتا تھا تو مضبوطی سے روئی لگا لیتا تھا کان میں، کان بند کر لیتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں حرم میں تھا، میں نے ایک شخص پر میری نظر پڑی کہ وہ کچھ انوکھے طریقے سے عبادت کر رہا ہے. کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کبھی گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک رہا ہے، کبھی ماتھا زمین پہ ٹیک رہا ہے، کبھی دو زانو بیٹھ رہا ہے. انوکھا نیا طریقہ تھا. میں اس کی طرف متوجہ ہوا کون ہے، اور کہتے ہیں کہ جب چہرے پر نظر پڑی تو میری سانسیں اٹکنے لگی. میں نے بڑے بڑے خوبصورت دیکھے تھے، حسن و جمال والے دیکھے تھے، مگر انہیں دیکھا تو ایسا لگا جیسے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں وہ حسن کہ جس حسن کی کہیں مثال نہ ملے. ہمارے آقا نعمت پیر و مرشد قطب عالم ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے. تو خیر کہتے ہیں وہ حسن و جمال ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے نکلنے والی کرنوں سے پورا حرم جگمگا رہا. ایسا حسن و جمال میں نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھتا رہ گیا. اور ہونٹوں پر نظر پڑی تو ہونٹ ہل رہے. کون سے ہونٹ؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں وہ پیارے پیارے ہونٹ بہت ہی خوبصورتی سے ہل رہے تھے. میں چہرے کو دیکھتا رہا، ہونٹے کے ہلنے کو دیکھا، انداز کا مطالعہ کیا. میرا دل پکار اٹھا طفیل جن کا چہرہ اتنا پیارا ہے، ان کی آواز کتنی پیاری ہوگی، ان کی آواز تو سن کر دیکھو. کہتے ہیں مگر عقل نے کہا طفیل طفیل ٹھہرو، یہ غضب مت کرنا، کان مت کھول لینا، کہیں یہ وہی نہ ہو جس سے مکے والوں نے ڈرایا ہے. دل نے کہا اگر وہی ہوئے تو کیا ہوگا. عقل نے کہا اگر یہ وہی ہے تو مکے والوں نے کہا جو ان کا کلام سن لیتا ہے وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا سن لو کلام تو بن جاؤ انہی کے غلام. دل نے کہا اگر ان کے غلام ہو بھی گئے تو ان کی شخصیت دیکھو، چہرہ دیکھو. اب تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی غلامی تو اتنی عظمت والی ہوگی کہ ان کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان.
کہتے ہیں دل نے کہا سن لو، عقل نے پھر ڈرایا، مگر دل اتنا بیتاب ہو چکا تھا کہ ماننے پر تیاری نہیں ہوا، سنوں گا، دل کہہ رہا تھا ان کی آواز سنیں گے۔ کہتے ڈرتے ڈرتے میں نے روئی کو تھوڑا ڈھیلا کیا، جیسے ہی ڈھیلا کیا کان میں ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، ایسا لگنے لگا جیسے کوئی جھرنا اپنی پیاری آواز میں بہتا چلا جا رہا۔ کہتے ہیں اتنی پیاری آواز کہ میں بیتاب ہو گیا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، مگر سنوں گا اس آواز کو دن بھر کر، کان سے روئی نکال کر پھینک دی کہ اب چاہے جو کچھ ہو جائے مگر سننا ہے۔ روئی نکلی تو کہتے ہیں اب وہ پیاری آواز آنا شروع ہوئی۔ آپ سوچئے آج جلسے میں یہ تحسینی نگر کا یہ تراہا، یہاں بیٹھ کر کوئی امتی قاری پڑھتا ہے جلسے میں قرآن، تو پڑھنا سن کر سننے والوں کے دل جھوم جاتے ہیں۔ امتی ہندوستان میں قرآن پڑھے تو دل جھوم جائے، اور خود صاحب قرآن جب حرم کی فضاؤں میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو سننے والے کی کیا کیفیت ہوگی۔ فضا حرم کی، آواز سرکار کی، کہتے ہیں بس ایسا لگنے لگا کہ نور کا ایک سیلاب ہے جو ان کے ہونٹوں سے نکل کر کانوں کے راستے میرے دل میں اترتا جا رہا۔ سبحان اللہ، بولیے مل کر سبحان اللہ۔ کہتے ہیں طفیل میں سننے میں ایسا ڈوبا کہ جب ہوش آیا تو دیکھا پڑھنے والے جا چکے، دل بے چین کہ ابھی پیاس بجھی نہیں، وہ کہاں گئے، پھر سنوں گا۔ کہتے ہیں اب میں نے ارادہ کر لیا کہ پھر سننا ہے وہ کلام، لیکن سنے کہاں، کون تھے وہ، کدھر گئے، کس سے پوچھوں۔ سوچا حرم میں بیٹھے ہوئے مکے والوں سے پوچھ لوں، مگر دل نے کہا اگر یہ وہی ہے تو مکے والے ان کو دشمن ہے، پتہ بتائیں کہ نہیں الٹا تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے ان سے پوچھنا ہے بیکار۔ پھر کیا کروں، کیسے پتہ چلے وہ کہاں ملے، کیسے اس کلام کو سنوں۔ کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا، اس جگہ کے قریب گیا جہاں کھڑے ہو کر وہ عبادت کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں کی فضائیں پکار اٹھی، اے طفیل اگر ان کی تلاش کرنا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو ڈھونڈنا ہو تو راہگیر پتہ بتاتے ہیں، اور انہیں ڈھونڈنا ہو تو راہگیروں کی ضرورت نہیں، راست سے خود پتہ بتایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ کہتے ہیں جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے خوشبو ابل رہی تھی، اسی خوشبو کے سہارے میں بڑھا، جدھر خوشبو لیتی چلی گئی میں ادھر بہتا چلا گیا۔ حرم سے باہر نکلا، خوشبو محسوس ہوئی، اسی راستے پر چل دیا جدھر سے خوشبو آ رہی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں جب اس منظر کو دیکھا تو پکار اٹھے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چل دیے، کہتے ہیں ایک دروازے پر پہنچا، وہیں سے خوشبو بلتی محسوس ہو رہی، کھڑے ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی باہر آیا، جھانکا، کیا بات ہے، کہا کسی سے مل رہا ہے، کہا ہاں، کہا کس سے، کہا نام نہیں جانتا، کہا پھر، کہا کچھ دیر پہلے وہ حرم میں عبادت کر رہے تھے، انہی کی تلاش میں نکلا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کچھ حلیہ، کہا ان کے چہرے کی چمک دمک کا یہ عالم تھا کہ نظر بھر کر تو دیکھ بھی نہ پایا، حلیہ کیا بتاؤں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخصیت ایسی حسین تھی کہ اس کے حسن پر 14ویں کے چاند کی خوبصورتی بھی قربان ہوتی نظر آئے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جو انہیں ایک بار دیکھ لے کسی کو دیکھنے کی آرزو ہی نہ کرے۔ کہا پھر ان کا پتہ کس نے بتایا یہاں، کہا کسی نہیں بتایا، جہاں تھے وہاں خوشبو آ رہی تھی، وہی خوشبو مجھے جہاں ملتی گئی اس راستے پر چلتا گیا، اب اس دروازے سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک جگہ گئے، دروازہ کھولا، طفیل کو اندر لیا، طفیل اندر
गए, सरकार को देखा, बेसाख्ता आगे बढ़े और कहा सरकार जो किताब आप पर, कलाम आप पढ़ रहे थे हरम में, वही फिर सुना दीजिए। अब तुफैल के दिल पर न कोई दहशत है, न कोई घबराहट है, न किसी तरह की परेशानी है। अब बेफिक्र होकर सुनने बैठे। सरकार पढ़ते गए, नूर का दरिया आपके होठों से उबल कर तुफैल के दिल में उतरता गया। जब सरकार पढ़कर फारिग हुए, तुफैल के दिल के सारे मैल धुल चुके थे, कदमों पे गिरे और कहने लगे सरकार कलमा पढ़ाकर अपना गुलाम बना ली। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, जिसको कुरान से रोकना चाहा था वही कुरान का दीवाना बन गया। पूरी तारीख पढ़िए, जिन्होंने कुरान रोकना चाहा वही कुरान के अलमबरदार बने, जिन्होंने कुरान की दुश्मनी की वही कुरान के हिमायती बने, जिन्होंने कुरान का झंडा गिराना चाहा वही झंडा उठाने वाले बन गए। और ये कुरान हमेशा सरबलंद रहा और हमेशा सरबलंद रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बेगड़वी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई के पागल कहे इसकी आयतें निकाल दो। अच्छा एक बात बताइए, वो सब छोड़िए, निकालने की सूरत के एक तो हमारा अकीदा तो है ही अपना कि कुरान में कोई एक हर्फ की तब्दीली नहीं कर सकता। ये तो हमारा अपना अकीदा है और तारीखी सच्चाई है, कोई कर भी नहीं सका। लेकिन थोड़ी देर अकीदे से अलग हटकर सोचिए, क्या प्रैक्टिकल में कुरान का कोई लफ्ज भी निकालना मुमकिन है? आयत 26 आयतें तो अलग, एक आयत अलग, एक लफ्ज भी कैसे निकालेगा? मुसलमान परेशान, परेशानी की तो कोई जरूरत ही नहीं। कोई कोर्ट आर्डर कर दे, हुकूमत फरमान सुना दे तो ये आयतें कुरान में नहीं रहेंगी, मगर हटाना मुमकिन कैसे? कुरान किसी बोर्ड पर नहीं लिखा है कि वहां से मिटा देंगे। आज कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 5-10 कुरान ना हो। शादी होती है तो हर दुल्हन अपने साथ कुरान लाती कि नहीं? हर बाप अपनी बेटी को देता। और ये एक चीज ऐसी है कि कोई दामाद मांगता भी नहीं है, इसको बगैर मांगे दिया जाता है। कुरान क्या मांगेगा? वो तो मांगता है, गाड़ी मांगता है, एसी मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है। लगता है कि बाप को अल्लाह ने बेटा नहीं दिया था, भीख मांगने का कुदरती परमिट दे दिया था। इसको भीख मांगने का परमिट समझते, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे आला हजरत ने कहा मांगो, खूब मांगो, मगर मांगने से पहले किसी से पूछ लो कि किससे मांगे। किससे पूछें? इन उलमा से पूछें, इनसे पूछें। हमने कहा किसी से न पूछो, आला हजरत से पूछो किससे मांगे। तो आला हजरत फरमाते हैं, अरे किससे मांगेगा? उसी से मांग जो देने वाला है। कौन है देने वाला? तो फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या देगा ससुराल वाला? क्या मांगेगा तू? आला हजरत फरमाते हैं उनसे मांग, मदीने वाले से फरमाते हैं मांग, मन मांगती मुंह मांगी मुरादें लेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कहते हैं मांग, मांगने से मना नहीं है, मांग, मदीने वाले से मांग। और क्या मिलेगा? ससुराल वाला तो तुम कहो ये दे दे, कहेगा ये नहीं दे पाऊंगा, वो दे दूंगा। वहां भिखारी बनने से क्या फायदा? आला हजरत कहते हैं मांग, मन मांगती मुंह मांगी मुरादें लेगा। कि यहां ना है न मंगता से ये कहना क्या है, ना तो वो ना करते हैं और न किसी से झुंझलाकर क्या है कहते हैं। मांगने वाले मांगते जाते हैं, वो झोलियां भरते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सीना ठोक कर आला हजरत ने कहा, इन भाभियों देवबंदियों ने तो कहा वहां मत मांगो मत मांगो। आला हजरत कहते हैं तुम रोकोगे, हम मांगेंगे। सीना ठोक कर कहते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे।
आला हजरत कहते हैं मांगेंगे, किसी का चाहे एक आध बार मांग के चुप हो जाएगा, आला हजरत ने कहा एक आध बार हम तो मांगेंगे, मांगे जाएंगे, जब तक मांगने का दम है, मांगने की जरूरत है मांगेंगे, दुनिया में मांगेंगे, आखिरत में मांगेंगे, ठोकर लगेगी सहारा उन्हीं से मांगेंगे, मुश्किल सामने आएगी नजात मांगेंगे, बीमारी सताएगी शिफा मांगेंगे, मौत का वक्त आएगा दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुंचेंगे सवालों के जवाब के लिए रहनुमाई मांगेंगे, अंधेरा कब्र का सताएगा नूर की खैरात मांगेंगे, मैदान क़यामत की धूप सताएगी दामन का साया मांगेंगे, प्यास तड़पाएगी जामे कौसर मांगेंगे, नेकियां कम रह गई शफाअत मांगेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे दस्ते करम का सहारा मांगेंगे, जन्नत में पहुंचेंगे तो कदमों में जगह मांगेंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब किबला जिंदाबाद। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर किए मांगो उन्हीं से मांगो, और ससुराल के दिए से किसी का काम चलता भी नहीं, कितने ले ले, न खुशहाल बनेगा न मालदार। अब मदीने वाले ने एक मुट्ठी भर भीख अता फरमा दी तो दोनों जहान का काम चला। तो मांगो इन्हीं से मांगो, तो सब कुछ मांगे, ये मांगे वो मांगे, कुरान कोई नहीं मांगता मगर हर बेटी का बाप बेटी को देता जरूर। तो जितनी दुल्हनें घर में आ गई उतने कुरान, और पहले से कई कई कुरान। बच्चा पढ़ता है मस्जिद में पढ़ रहा है, अब वो अब्बा से कहता है अब्बा अब मेरा लगेगा कुरान, कुरान सिर्फ नया लाकर, तो बच्चे की जिद पर नए आ जाते, एक एक घर में 10-10 कुरान मिलेंगे। अब पूरे हिंदुस्तान में कितने कुरान होंगे, और फिर यही नहीं हर मोबाइल में लोड है कुरान, और मोबाइल में लोड ना हो तो नेट पर है, जब चाहे लोड कर लो। और इन सब को छोड़ो तो दुनिया की हर किताब कागज के सफीनों में महफूज, कुरान मोमिनों के सीनों में महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब सोचिए प्रैक्टिकल में अपने अकीदे को अलग करके सोचिए, ऑर्डर कर दे कोर्ट, गवर्नमेंट उतर आए हम निकालेंगे, आए थे कैसे निकालेंगे, एक एक घर की तलाशी लेंगे, अपना अपना कुरान लाओ। फिर मोबाइलों का क्या करेंगे, नेट से कैसे हटाएंगे, फिर सीनों में जो कुरान है उसकी आयतें कैसे निकालेंगे, और अगर ज्यादा में ज्यादा किया तो छापे खानों में पहुंच जाएंगे कि इन आयतों को अब नया कुरान छापो, तो इनको मत छापना। और किसी प्रेस वाले ने बात मान भी ली तो उसके कुरान को कोई मुसलमान लेना गवारा ही ना करेगा, वहीं पड़ा रहेगा। ये घरों में कुरान है, और जिसको नए की जरूरत होगी वो अपने नेट से लोड करके और फिर उसका प्रिंट निकालेगा और अपने घर का कुरान घर ही में तैयार कर लेगा। सुभान अल्लाह। तो मुमकिन ही नहीं, फिर पूरी दुनिया में है कुरान, कहां कहां आयतें निकालेंगे। तो ये भी जानते हैं कि मुमकिन ही नहीं है दुनिया की किसी किताब को पूरा मिटाया जा सकता है मगर कुरान का एक लफ्ज नहीं घटाया जा सकता। यहाँ तो हाल ये है कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसे कुछ ना कुछ कुरान याद ना हो। इत्तेफाक से कोई मिलेगा, छोड़िए ना इल्म हाफिजों की बात। अगर इमाम साहब नमाज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु, इसे पढ़ेंगे तो किसी हाफिज की जरूरत नहीं है। एक आम मुसलमान भी कह देगा कि इमाम साहब मालिक यौमिद्दीन आपने छोड़ दिया, फौरन टोक देगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ दे तो किसी हाफिज या आलिम की जरूरत, कारी की जरूरत नहीं होगी। एक एक नमाजी कह देगा इमाम साहब लम यलिद वलम यूलद रह गया। तो कुरान वो किताब है जिसका कुछ ना कुछ हिस्सा हर मुसलमान को याद है। और फिर जैसे बच्चों को हम जो हाफिज बनते हैं तो हाफिज बनते ही हैं, उनकी तो शान ही अलग है, मगर बच्चों को नमाज के लायक कुरान तो याद कराया ही जाता है। छोटा ही बच्चा हो कुरान शरीफ पढ़ाएंगे तो नमाज में जो जरूरी है अलहम्द शरीफ है, 2-4 सूरत है,
وہ یاد کرائی جاتی ہے. تو دنیا والے سن لیں، پہلے تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن بالفرض اگر کچھ آیتوں کو نکالنے کا کوئی حکم کر بھی دے تو پھر مسلمان جیسے اپنے بچے کو قل ہو اللہ یاد کراتا ہے، ویسے ہی ایک ایک بچے کو وہ آیتیں بھی یاد کرائے گا. ابھی تو قرآن میں ہے، یہ حافظوں کو یاد ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی خدا نہ کرے آرڈر ہو جائے تو پھر بچے کو جیسے الحمد یاد کرائی جائے گی، قل ہو اللہ یاد کرائی جائے گی، پہلے یہ 26 آیتیں ضرور یاد کرائی جائے گی. ہر زبان پر ہر دل میں وہی آیتیں ہوں گی. تو قرآن کو نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا. رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب قرآن کی حفاظت کرنے والا پروردگار ہے تو پھر دنیا کی کون طاقت ہے جو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ پھر اس کی شان تو یہ ہے قرآن کی کہ گھر میں پڑھو تو گھر سے مصیبتیں دور ہو، بزنس کی جگہ پڑھو تو بزنس میں برکتیں ہو، بیمار پر پڑھ کر پھونک دو تو شفا ہو، مرنے والے کو سناؤ تو روح سکون سے نکل جائے، قبر پر پڑھ دو تو قبر پر رحمتوں کا بادل برسنے لگے. یہ بے مثل و بے مثال کتاب، نہ زمینی کتابوں میں اس کی مثال نہ آسمانی کتابوں میں اس کی مثال. یہ کتاب ہماری ساری مصیبتوں کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. لیکن آج ہماری سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ اسی قرآن سے ہم غافل ہو گئے. ہم نے قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا، ہم قرآن پڑھتے نہیں. اگر ہم اپنے گھر میں قرآن پڑھیں تو قرآن ہی گھر سے ساری مصیبتیں دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والوں ذہن پر نوٹ کرو اور دنیا کو بتا دو کہ دنیا کچھ کر لے مگر قرآن جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. 1400 سال سے زیادہ گزر گیا. ایک دور وہ بھی گزرا جب چھپائی کا انتظام نہ تھا، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. اس دور سے بھی گزر کر آیا قرآن، مگر جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی آج بھی کوئی فرق نہیں اور ایسا ہی رہے گا. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرو. بے شک بعد میں بچے کو چاہے انجینئر بناؤ، چاہے کچھ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، کچھ بناؤ، لیکن پہلے اس کو قرآن پڑھا کر سچا مسلمان بناؤ. مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ہاں حضرات وہ بھول گیا، حضرت مفتی محمد عرفان صاحب کے ذریعے آپ کو دین کا پیغام، ان کا پیغام نہیں، پیغام دین. یہ رضوی مسجد تو نام ہے، چھوٹی ہے، اس کے پیچھے کوئی مکان بک رہا ہے اور وہ مکان مل جائے تو مسجد وسیع ہو جائے. تو اب حضرات اتنی حقیقت سب جانتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کئی دن رہنا ہے. بولیے ہے کسی کو معلوم؟ کتنا ہی عالیشان مکان بناؤ کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ بنانے بھی پورا ملے نہ ملے، بن جائے تو اس میں کئی دن رہنے ملے. بنائے ہم رہیں اور مگر حدیث پاک میں فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں مسجد بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیتا ہے. تو مسجد کے لیے زمین، اچھا زمین تو ہمیشہ رہتی ہے، بلڈنگ کو بدل بھی جائے 50 سال بعد 100 سال بعد، لیکن زمین تو وہی رہے گی. جس زمین کو مسجد کر دیا
چاہے کوئی زبردستی اس پر کچھ دن کو کچھ اور بنا لے، لیکن وہ زمین رہنا ہمیشہ مسجد ہی ہے۔ تو اب زمین بڑھ جائے گی، جس کا پیسہ زمین میں لگ جائے گا قیامت تک کے لیے اس کے ثواب کا انتظام۔ کس کی اولاد کس کو ثواب پہنچاتی ہے؟ 3 10واں 20واں 40واں کیا اور بھول گئے، برسی کر دی بھول گئے۔ اولاد اپنے عیش و عشرت میں ڈوب جائے، اور بیٹوں کے بعد جب پوتوں کا دور شروع ہو تو کسی کو نام تک یاد نہیں رہتا ہے، ثواب کوئی کیا پہنچائے گا۔ لیکن اگر مسجد کی زمین میں پیسہ لگا دیا، مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا دیا، مسجد کے اندر کسی طرح بھی پیسہ لگا دیا، تو جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، اس میں قرآن پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، ان سب لوگوں کو ثواب میں شرکت رہے گی کہ جن کا پیسہ مسجد میں لگ گیا ہے۔ قبر میں لیٹے رہیں گے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے اس کا آپ اس طرح انتظام کریں۔ ویسے امام صاحب کی تجویز تو یہ تھی کیا کہ 500 روپے مہینہ کے اگر 100 لوگ ممبر بن جائیں کہ 500 روپے مہینہ، جیسے بی سی میں ڈالتے ہیں کہ کچھ دن بعد دنیا میں پیسہ ملے گا، ایسی 500 روپے مہینہ مسجد میں ڈالتے رہے کہ آخرت میں یہ سب ہم کو ملے گا، اس کا انعام ثواب اجر ملے گا۔ تو ایسے 100 لوگ بھی مل جائیں تو 2 سال میں، ہاں تو کہہ رہا ہے کہ 2 سال میں اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تو 500 روپے مہینہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو بہت بہت بڑے دل عطا فرمائے، جو اس لائق ہو وہ چند دن میں بھی اس کا انتظام کر سکتے۔ تو اس لیے یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو وسیع کرنے کا موقع مل رہا ہے، مکان مل رہا ہے، تو اس کو خرید لیں، اور جتنی جلد سے جلد ہو سکے سب مل جل کر اس کی قیمت کا انتظام کر دیں۔ مولا تبارک و تعالی جلد سے جلد اہل ایمان کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام